یہ وہ مسافر ہیں جو 6 گھنٹے کے قریب کالعدم مسلح بلوچوں کے زیر حراست یرغمالی ہونے کے بعد کوئٹہ پہنچے ہیں۔ رہا ہونے والے ان 100 سے زائد افراد میں زیادہ تر خواتین، بزرگ، بچے اور وہ افراد شامل ہیں جو فیملی کے ساتھ سفر میں تھے۔ اللہ کرے جو ہمارے حکام ہیں ان پر بھی یہ قیامت گزرے، ان کو پتہ چلے کہ کیا قیامت سے اس وقت ہم لوگ گزر رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو پروٹوکول ملتا ہے ایک چوک سے دوسرے چوک تک جانے کے لیے، اور ہم کوئی گئے گزرے لوگ نہیں ہیں، ٹیکس پے کرتے ہیں، ہم یہاں کے شہری ہیں، یہاں کے رہائشی ہیں، اور کوئی آج نہیں شفٹ ہوئے ہیں، بے شک پنجابی ہے یا کوئی اردو اسپیکنگ ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی، یہ تو صرف جو ہے ہم بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ظاہر ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ صرف یہ ایک نام ہے، یہ ان کے پیچھے کون سی فورسز ہیں یا کیا ہے یہ تو آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ 11 مارچ کو 2 بجے کے قریب کوئٹہ سے قریباً 130 کلومیٹر دور بولان کے علاقے بشگاف میں کالعدم بلوچ مسلح تنظیم BLA کے جنگجوؤں نے 9 بوگیوں اور 450 سے زائد مسافروں پر مشتمل جعفر ایکسپریس اس وقت اپنے قبضے میں لی جب یہ ٹرین درہ بولان کے 17 میں سے 8ویں نمبر سرنگ میں داخل ہونے کے قریب تھی۔ عسکری ذرائع کے دعووں کے مطابق اب تک 27 سے زائد عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کے علاوہ 150 سے زائد مسافروں کو بازیاب بھی کروایا جا چکا ہے۔ تاہم کالعدم مسلح تنظیم BLA کا دعویٰ ہے کہ 100 سے زائد سیکیورٹی اہلکار ان کے حراست میں ہے اور انہیں رہا کرنے کے لیے 48 گھنٹوں کا وقت اور بدلے میں قیدیوں کو رہا کرنے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ ریلوے حکام کی طرف سے مہیا کیے گئے لسٹ میں عام مسافروں کے علاوہ کوئٹہ سے جانے والے اس ٹرین میں سیکیورٹی اہلکار اور ان کی فیملیز بھی سفر پر تھے۔ اتنی خراب اور ناامن راستے کے باوجود سیکیورٹی کی ناقص کارکردگی کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے عوام ٹرینوں پر ہی کیوں سفر کرتے ہیں؟ بلوچستان کے شاہراہوں پر اب ہر قدم پر کئی قسم کے خطرات کے سائے منڈلاتے نظر آتے ہیں۔ جنوری 2024 سے لے کر اب تک بلوچستان کو سکر، پنجاب، کوئٹہ کو کراچی اور تفتان سے ملانے والی شاہراہوں کو نصف درجن سے بھی زائد بار عسکریت پسندوں کی جانب سے ناکہ بندی کر کے اب تک 50 سے بھی زائد مسافروں کو قتل اور درجنوں گاڑیوں کو جلایا گیا ہے۔ ان حملوں میں مارے گئے بیشتر افراد کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے تھا، جنہیں شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد بسوں اور گاڑیوں سے اتار کر گولیاں ماری گئی۔ ان واقعات کے بعد بلوچستان میں شہری خاص کر رات کے اوقات میں شاہراہوں پر سفر کرنے سے خوفزدہ ہے۔ بلوچستان سے پورے پاکستان کے شہر سفری سہولیت میسر کرنے والا بس ٹرمینل، جہاں اب مسافروں سے زائد بسیں ہی کھڑی نظر آتی ہیں۔ اس ٹرمینل پر انگلیوں کے حساب سے گننے والے مسافروں میں سے ایک عبداللہ ہے، جو مزدوری کرنے کے سلسلے میں پچھلے 1 ہفتے سے بلوچستان سے نکلنے کی تگ و دو میں ہے، تاہم ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ پریشانیاں بہت ہیں، لوگوں کو راستے بند ہے، جگہ جگہ راستے بند ہے۔ ادھر یہ اپنا کراچی سائڈ تو پورا بند ہے، کوئٹہ سے لے کر کراچی تک جگہ جگہ روڈ بند ہوتے ہیں۔ ابھی پرسوں بھی ہم ادھر روڈ بند تھا تو بہت سردی تھی، یقین کرو ہم ایسے برف کی طرح جم گئے۔ تو اللہ کرے یہ راستے کھل جائے، لوگ بہت پریشان ہیں۔ ادھر دیکھو ٹرمینل میں لوگ بھی نہیں ہے، لوگ سفر بھی نہیں کر رہے، بالکل ٹرمینل خالی لگا پڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اسی وجہ سے کہ راستے سارے بند ہیں، مار داڑے لوگوں کو مار رہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اللہ رحم کرے بس۔ آل بلوچستان بس ٹرانسپورٹ یونین کے مطابق کراچی روٹ پر روزانہ کی بنیاد پر پہلے 200 سے زائد بسیں چلتی تھی، لیکن اب یہ تعداد 100 سے بھی کم ہو گئی ہے۔ حکومت نے مسافروں اور شاہراہوں کی سیکیورٹی کے لیے رات کے اوقات میں سفر نہ کرنے یا پھر سیکیورٹی حصار میں قافلے کی صورت میں سفر کرنے، بسوں میں سیکیورٹی گارڈ تعینات کرنے جیسے کئی اقدامات کا اعلان کیا، لیکن تاہم ان پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔
بلوچستان میں عسکریت پسندی کے ساتھ ساتھ ڈاکوؤں کی لوٹ مار اور آئے روز احتجاج کی وجہ سے شاہراہوں کی بندش نے بھی مسافروں اور ٹرانسپورٹس کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ کوئٹہ کراچی شاہراہ پچھلے ایک ماہ میں کئی دفعہ کئی دنوں کے لیے مختلف جگہوں پر احتجاجاً بند کی گئی اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی جو تنظیم ہے وہ بنی مسنگ پرسنز کے لیے کام کرنا، بلوچ نسل کشی ہے یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں ان پہ کام کرنا ہے۔ اگر کہیں پہ بھی کوئی فیملی جو ہے سڑک بند کرتی ہے اپنے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے، بالکل بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے ان کا ساتھ دے گی اور پابند ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی لاپتہ افراد کے کیسز کو جو ہے ہائی لائٹ کریں۔ اب اس کا مسئلہ کیا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل جو ہے سمپل سا ہے، پتہ نہیں کیوں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ شاید جو تکالیف ہیں مسافروں کو، مریضوں کو، کاروباری حضرات کو، اسٹوڈنٹس کو، ان سب سے جو ہے ہمیں بخوبی اندازہ ہے، لیکن اس مسئلے کا حل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے اسٹیٹ حل کر سکتی ہے۔ ایک طرف اگر آپ کہتے ہیں اسٹیٹ ہے، دوسری طرف وہ لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں جن کو جو ہے کہیں اور سے انصاف نہیں مل رہا۔ عالیہ جو ایک لہر اٹھی ہے لاپتہ افراد کو جو ہے لوگوں کو جو لاپتہ کرنے میں، اس میں کافی تیزی آئی ہے۔ جیسے ایک سیکیورٹی فورسز پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار یہ عوام نہیں کہ آپ عوام کو جو ہے اٹھاتے ہیں، ان کو لاپتہ کرتے ہیں۔ ایک رات میں 43 بندوں کو جو ہے لاپتہ کیا جاتا ہے کلات میں، تو اس کے حوالے سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کو کافی تشویش ہے کہ اس طرح کے جو ہے عمل سے لوگوں میں اور بے چینی اور نفرت زیادہ بڑھے گی، اور لوگ جو ہے پھر جو الٹرنیٹیو ان کے ساتھ جو راستہ بچتا ہے وہ سڑکیں ہی بند کرنا ہے ان کو، کیونکہ کہیں اور سے جو ہے امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ وفاق کا اس سے لینا دینا نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی سڑکوں کو محفوظ بھی بنائیں اور ہم اپنی سڑکوں کی جو آمد و رفت ہے اس کو بھی روکیں۔ اب گورنمنٹ کے لیے بھی ایک پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی پروٹیسٹ کے لیے آتا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں، اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے اس میں کہ رائٹ ٹو اسمبل سب کے پاس ہے، اس اسمبلی کو مینیج کرنے کا اختیار حکومتوں کے پاس ہوتا ہے۔ اب یوز آف فورس جو ہے وہ اس کا سلوشن مجھے نظر آ رہا ہے کہ ڈائیلاگ کرتے ہیں ہمارے ڈپٹی کمشنرز اور جو فیلڈ کے لوگ ہیں، لیکن اس ڈائیلاگ کے نتیجے میں لوگ کوئی چھوٹی بات ہو، کوئی کسی سے ناراض ہو جائے، وہ سڑک پہ آ جاتا ہے۔ اچھا، جب ہم یوز آف فورس کی طرف جاتے ہیں، ظاہر ہے ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ نے یوز آف فورس کرنا ہے، اس کے پھر اپنے پریکاشنز ہیں، اس کے پھر اپنے جو خط و خال ہیں، اس کا پھر اپنا ایک ریورس وہ آتا ہے۔ تو گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سوچ بچار کرتی ہے۔ ہم نے یہ ضرور کیا ہے کہ ہم آج ہیڈ رولز کرنے جا رہے ہیں، جن لوگوں نے جن ڈپٹی کمشنرز کی ذمہ داریاں تھیں انہوں نے نہیں نبھائیں، ان کو ہم ہٹانے جا رہے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیگوسیشن سے کریں، کائنیٹک جو ہے وہ اسمارٹ کائنیٹک جو ہے اس کے تھرو کریں۔ لیکن اب آپ مجبوری دیکھیں نا حکومت کی، آپ خود اس معاشرے کے لوگ ہیں، خواتین کو لایا جاتا ہے، شیر خوار بچوں کو سڑکوں پہ لایا جاتا ہے، ان کو شیلڈ بنایا جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں گورنمنٹ جب ڈیسیجن لے رہی ہوتی ہے تو گورنمنٹ ہر چیز کو دیکھتی ہے۔ یاد رہیں کہ رواں ہفتے ہی انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کی جانب سے جاری کردہ گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2025 میں پاکستان کو دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں دوسرا بدترین ملک قرار دیا گیا ہے، اور گزشتہ سال کے مقابلے میں دہشت گرد حملوں میں 2 گنا اضافے کے ساتھ 1099 حملوں میں 1081 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 96% یہ حملے صرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہی ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ یاد رہیں کہ بلوچستان میں کالعدم بلوچ مسلح تنظیموں کے علاوہ خیبر پختونخوا میں کالعدم مذہبی تنظیم TTP کافی زیادہ سرگرم عمل ہے۔ پاکستانی حکومت کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی ادارے بھی متعدد بار الزام لگاتی آ رہی ہے کہ TTP کی پشت پناہی افغان طالبان ہی کرتے رہے ہیں۔ تاہم جوابی الزامات میں طالبان کا الزام ہے کہ پاکستان ان کے حریف اور مخالف یعنی داعش کو تنظیمی سپورٹ کرتا رہا ہے۔ انہی الزامات کے سبب پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات دن کے بجائے اب گھنٹوں کے حساب سے مزید خراب اور ابتر ہو رہے ہیں۔ 30 گھنٹے سے بھی زائد وقت گزرنے کے بعد بھی سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔
کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پر مسلسل تابوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں، جن میں جعفر ایکسپریس میں جام بحق ہونے والے افراد کو لایا جائے گا۔